اعوذ بک من همزۃ الشیاطین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے فحاشی کے وہ سارے کام، کھلے عام کیے جائیں یا چھپا کے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور تم پر حرام کر دیا ہے ناحق مال حاصل کرنا جس پر تمہارا حق نہیں ہے، اور تم پر حرام کر دیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یعنی اللہ نے یہ جس کی سند نازل نہیں کی، سند تو صرف اللہ کی اس کتاب کی ہے اور کسی کتاب کی کوئی سند نہیں۔ آگے کہا کہ تم پر وہ بھی حرام کر دیا ہے جس کا علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا، اور جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو تم حلال حرام نہیں کر سکتے، یہ بھی حرام ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ترجمے کے ساتھ پیش کی ہے، یہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 33 یعنی 7/33 ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ پچھلی آیت میں کہہ دیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ اے رسول، اے پیغمبر، کہ کس نے ان پر حرام کیے ہیں؟ اللہ نے تو حلال، پاک اور طیب اور زینت کی وہ تمام چیزیں جس کی صنعت اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کر دی ہیں، اور یہ سب حلال ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا سند ہے کہ تم حرام حلال اپنی طرف سے کر لیتے ہو؟ جیسے کہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 79 میں کہا گیا کہ تباہی ان لوگوں کے لیے ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب فبما ایدیکم ھذا من عند اللہ۔ تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر پھر اللہ سے منسوب کرتے ہیں جس کی کوئی سند نہیں۔ تو یہ ارشد قرآنی کا چینل بھی اسی مقاصد کے لیے کھولا گیا ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے کہ جس چیز کو الکتاب بسم اللہ سے والناس تک 6236 آیات میں پیش کیا گیا ہے، اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، اور ہر وہ چیز جو حرام کر دی گئی ہے اس کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو حلال کرے، اور ہر وہ چیز حلال ہے، پاک اور طیب ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو پچھلی آیت میں جو 32 نمبر کی آیت ہے اس کو دیکھا جائے تو اللہ نے وارننگ دی ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال یا حرام کیا ہے تم اس کو اپنے اوپر از خود حلال یا حرام کرو۔ تو قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میں تمام علوم، تمام چیزیں ڈال دی گئی ہیں، جیسا کہ ایک اور جگہ پہ کہا کہ تم پر حرام کر دی گیا مرا ہوا جانور اور خون اور لحم الخنزیر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ اللہ کی اس کتاب جو سند یافتہ کتاب ہے، جس کی سند اللہ نے گارنٹی دی ہے، کسی اور کتاب کو اس سے منسوب کرنا یا اپنی روایات کو اس میں شامل کرنا۔ تو ہمارا مشن یہی ہے کہ اس کتاب کو دوسروں تک پہنچایا جائے اور گھر گھر اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پیش کیا جائے، تاکہ جو شخص اس کو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ آگے چلے، اسی سورہ میں اللہ نے کہا کہ دیکھیں، جو علم تمہارے پاس نہیں ہے اور اللہ نے جس کی سند نازل نہیں کی ہے، اس کو حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی حرام ہے۔ یعنی اللہ کی آیات جو اللہ نے اگلی آیت میں کہا کہ اے بنی آدم، ہم نے تمہیں ہدایت کی ہے کہ جو کتاب میری تمہیں پیش کی جائے، اس کتاب میں جو لکھا ہے اس پر عمل کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اور تمہارے تمام خوف اور حزن اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمہاری زندگی آسان کر دی جائے گی۔ اور اگر تم ہماری آیات کو جھٹلا دو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ تو عذاب میں مبتلا تو آج دیکھیں دنیا کے مسلمان ہو چکے ہیں کہ دیکھیں مہنگائی کا عذاب اور روایتی عذاب اور طرح طرح کی وہ باتیں جو اللہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں، اللہ نے پیش نہیں کی۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ان کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور حرام کر لیا، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال اور پاک طیب نہیں کہا ان کو اپنی طرف سے ہی حلال کر لیا گیا۔ تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ کی اس کتاب کی گارنٹی ہے جو ہم پر فرض بھی ہے اور جو لارحب بھی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہ کتاب جو القرآن کی صورت میں ہمیں ملی ہے، ہمارے پر فرض ہے کہ ہم یہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔